بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا آپ نے کبھی فیل کیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے سکون ہے؟ اچھی نوکری، اچھی تعلیم، سوشل میڈیا پر ہزاروں فالورز، لیکن دل میں خالی پن۔ رات کو نیند نہیں آتی، بے وجہ گھبراہٹ، دل پریشان، دماغ بوجھل۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہم اس سچ کا سامنا کریں گے۔ آج ہم دل کیوں بے سکون رہتا ہے، اللہ سے دوری کی کچھ علامات، اس موضوع پر آپ سے آج میں ڈسکس کروں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الغاد میں فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دل سکون پاتا ہے پیسے سے، شہرت سے یا لوگوں کی تعریف سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دل کا سکون صرف اور صرف ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ بے سکونی کی پہلی علامت کیا ہے کہ نماز میں دل نہ لگنا۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے نماز بوجھ لگتی ہے اسے۔ جلدی جلدی نماز ادا کرنا، دل کہیں اور، ذہن کہیں اور۔ اس حوالے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے۔ ہماری نماز بوجھ کیوں ہے؟ دوسری علامت ہے کہ گناہ میں لذت محسوس ہونا۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو گناہ معمول بن جاتا ہے۔ پہلے ضمیر ملامت کرتا تھا، اب عادت بن گئی ہے۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور تیسری علامت ہے کہ دنیا کا حد سے زیادہ خوف۔ جب اللہ پر یقین کم ہو جائے تو رزق کی فکر، مستقبل کا ڈر، لوگوں کا خوف دل کو گھیر لیتا ہے۔ حضرت علی ابن طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ دنیا کے خوف سے آزاد ہو گیا۔ یہی اصل آزادی ہے۔ آج انگزائٹی کیوں عام ہے؟ کیونکہ قرآن کم، موبائل زیادہ ہے، ذکر کم، سوشل میڈیا زیادہ ہے، نماز کم، راتیں جاگنا زیادہ ہے۔ دل کو غذا چاہیے، اور دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ سکون واپس کیسے لائیں؟ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت، استغفر اللہ، درود و شریف۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں۔ ایک لمحہ غور کریں کہ اگر آج موت آ جائے تو کیا دل مطمئن ہے یا ابھی بھی بہت فاصلے ہیں اللہ سے؟ تو ویورز، دل کا سکون باہر نہیں ملے گا، وہ نہ بازار میں ہے، نہ موبائل میں، نہ لوگوں کی تعریف میں، وہ صرف اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ آئیے اس رمضان ہم دل کو واپس اللہ کے سپرد کر دیں۔ ویورز، کیا آپ نے کبھی یہ بھی فیل کیا ہے کہ گناہوں کا بوجھ دل پر بہت بھاری ہو جاتا ہے؟ کبھی ایسا لگا کہ شاید اب معافی ممکن نہیں؟ تو یہ ٹاپک اس کے ساتھ ہی ملاتی ہوں کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، گناہوں سے واپسی کا ابھی سنہری موقع ہے۔ آج کا پیغام میرا ان سب کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں، جو شرمندہ ہیں، جو واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ آیت امید کا ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ الشعراء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گمشدہ اونٹنی صحرا میں مل جائے۔ تو سوچئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوگا،
مگر وہ تو ہماری واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی ابن طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لینا نیکی کی علامت ہے، اور یہی اصل ایمان ہے کہ غلطی ہو جائے تو واپس آ جائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دن ایک شخص انتہائی پریشانی اور ندامت کے عالم میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے چہرے پر مایوسی تھی، چہرے پر مایوسی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں کپاہٹ تھی۔ اس نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، ایسے گناہ کہ جنہیں یاد کر کے میرا دل کانپ جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ شخص شدت ندامت سے رو پڑا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے نہایت شفقت سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم اللہ کی رحمت کو اپنے گناہوں سے چھوٹا سمجھتے ہو؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت تمہارے تمام گناہوں سے بڑی ہے، چاہے تمہارے گناہ بارش کے قطروں جتنے ہوں، چاہے تمہارے گناہ دنیا کے تمام درختوں کے پتوں برابر ہوں۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو وہ اللہ کی ذات نہ صرف اسے معاف فرماتی ہے بلکہ اسے اپنا محبوب بنا لیتی ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور امید ایمان کی نشانی ہے۔ وہ شخص یہ سن کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ اس نے وہی سچی توبہ کی اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ گناہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ مایوسی ایمان کو کمزور کرتی ہے، سچی توبہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، اور رمضان واپسی کا ایک بہترین موقع ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت گناہ گار ہیں تو یاد رکھیں، امام باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا، غلط دوست، بری عادتیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا ماضی آپ کا مستقبل طے نہیں کرتا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو کردار بدل دیتا ہے۔ سچی توبہ کیسے کی جائے؟ میرا کویسچن ہے کہ سچی توبہ کیسے کی جائے؟ اس کا جواب میں آپ کو دوں گی کہ اپنے گناہوں پر شرمندگی، گناہوں پر ندامت، فوراً چھوڑ دینے کا عزم، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اور اگر کسی کا حق مارا ہو تو واپس کرنا، یہ ہے حقیقی توبہ۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ نفس کو کنٹرول کرو، خواہشات کو روکنا، اللہ کو راضی کرنا۔ تو کیا ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ سوچئے، اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم ریڈی ہیں؟ اگر آج ہماری آخری رات ہو تو کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ تو کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ رمضان کا ہر دن واپسی کا موقع ہے۔ میرے پیارے ویورز، اگر ہمیں گناہ گار اللہ گناہ گار نہیں کہتا تو وہ ہمیں میرے بندے تو کہتا ہے نا۔ آج عہد کریں کہ ہم توبہ کریں گے، ہم بدلیں گے، ہم اللہ کی طرف واپس آئیں گے۔ شاید یہی ہماری زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں اللہ کی رحمت ہم پر ہو جائے۔ تو اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ، ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنی شرمندگی کے ساتھ۔ اے میرے رب، ہم نے اپنے زندگی میں جانے انجانے میں بہت غلطیاں کی، جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی، لیکن آج ہم تیرے حضور واپس آ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں مایوس نہ لٹانا، ہمیں اپنے در سے خالی نہ بھیجنا، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لینا۔ اے رب کریم، جن آنکھوں نے گناہ دیکھے انہیں اپنے خوف کے آنسو عطا فرما، جن زبان سے غلط الفاظ نکلے انہیں ذکر اور قرآن کی میٹھاس دے، جن قدموں نے غلط راستہ اختیار کیا انہیں سیدھے راستے پر جما۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما،
ایسی توبہ جس کے بعد ہم گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جائیں، ایسی توبہ جو ہمارے ماضی کو دھو ڈالے، ایسی توبہ جو ہمیں تیرا محبوب بندہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم نے کسی کا دل دکھایا تو ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا تو اسے واپس کرنے کی ہمت دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے غرور کو توڑ، ہمیں عاجزی عطا فرما، ہماری اولاد کو گناہوں سے محفوظ فرما، انہیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جو والدین اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے صبر کو قبول فرما، ان کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر، انہیں نیک اور صالح امام مہدی علیہ السلام کی قوم کا سپہ سالار عطا فرما۔ اے اللہ، جو پردیسیوں میں پردیس کاٹ رہے ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ جو اس ملک میں جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں اس سے حفاظت فرما۔ اللہ، جو ایران میں جنگ لگ چکی ہے اس میں ان کی حفاظت فرما، ان کی تنہائی کو اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان ہمارا آخری رمضان ہے، اگر تو ہمیں معاف شدہ بنا کر دنیا سے اٹھا، ہماری قبروں کو روشن فرما، قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی عطا فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسا سکون عطا فرما جو دنیا کی کسی چیز سے وابستہ نہ ہو بلکہ صرف تیرے ساتھ جڑا ہو۔ اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں تو ہم سے راضی ہو، ایسی موت عطا فرما جس میں ہمیں خوف نہ ہو، ایسی آخرت عطا فرما جس میں ہمیں ہمیشہ کا سکون نصیب ہو۔ اے اللہ، اس رمضان ہمارے دل بدل دے، ہمیں وہ سکون عطا فرما جسے دنیا نہیں چھین سکتی، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اللہ، ہمیں حرام کے لقمے سے بچا۔ الہی، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فخر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں ایسے دوست عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دیں، ہمیں ایسی صحبت عطا فرما جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ، اگر ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں واپس اپنے قریب لے آ، اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یا الہی، ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے ذکر کو ہمارے دلوں کی دوا بنا، قرآن کو ہماری زندگی کا نور بنا، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی بیجا محبت کو نکال دے، ہماری روح کو اپنے قرب کا مزہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے دنیا کو بہت آزمایا، لوگوں کو بھی، دوستوں کو بھی، رشتوں کو بھی، دولت کو بھی، لیکن سکون کہیں نہیں ملا۔ آج ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ دل کا سکون صرف تیرے پاس ہے۔ اللہ، ہمارے دلوں کو سکون قلب عطا فرما۔ یا الہی، جن دلوں میں بے چینی ہے انہیں سکون دے، جن دلوں میں خوف ہے انہیں امید دے، جن دلوں میں اندھیرا ہے انہیں اپنی روشنی عطا فرما۔ یا الہی، یا میرے مالک، یا میرے پاک پروردگار دو عالم، ہمیں سکون قلب کے ساتھ ساتھ رزق حلال عطا فرما، ہمارے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہمیں مرنے سے پہلے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے روزوں کی زیارت نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرا سلسلہ رمضان سیریز پوری 30 ڈیز دیکھنے کے لیے فقی شیخ پورہ کے ساتھ وابستہ رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔